الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، بچوں، آج ہمارے ملک کا ایک ایک فرد، ایک ایک عورت اور ایک ایک بچہ جشن آزادی منا رہے ہیں اور اس کا پرچم لہرا رہے ہیں، اور ہر طرف خوشی ہی خوشی کا ایک منظر ہے، لیکن آپس میں کہنے کی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آج ہم خوشی منا تو رہے ہیں، لیکن ہمیں جس دل اور جس دماغ سے، جس اندرونی کیفیات اور جذبات کے ساتھ اس خوشی کو منانا ہے اور اس پرچم کو لہرانا ہے، اس میں کافی کمی معلوم ہوتی ہے۔ ہم ایک طرف ہمارے ملک کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، برسا برس سے چلا آیا یہاں کا اقتدار، اور پھر انگریزوں کی ہمارے ملک میں آمد اور تاجرانہ بھیس میں لٹیروں کا آنا، اور پھر ہمارے ملک پر آہستہ آہستہ قبضہ کر لینا، اور یہاں کا ایک جابر اور ظالم حکمران کی شکل میں نمودار ہونا، اور پھر یہاں کے جو اصل باشندے تھے، جو اس ملک کے اصل رہنے والے تھے، ان کو غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا۔ جو ملک ہمارا ساری دنیا کے نزدیک ایک سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا، جنت نشان خیال کیا جاتا اور بولا جاتا تھا، یہاں کی فصلوں پر، یہاں کے دریاؤں پر اور یہاں کے خطوں پر پوری طرح اپنا تسلط جمانا اور یہاں کے مقامی باشندوں کو بالکل انہی کی زمین پر ان کو غلام بنا لینا، اور یہاں کے حکمرانوں، سرمایہ داروں، عزت داروں، تعلیم یافتہ لوگوں اور بڑی بڑی عزتوں کے مالک لوگوں کو
غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، اور ایک ایک فرد اس حالت اور نوبت کو پہنچ جانا کہ ایک وقت کا کھانا کھا کر اپنے انگریز آقا کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور صرف رات میں تھک ہارنے کے بعد چند گھنٹے سو کر جو ہے وہ اس کی عنایت اور مہربانی سمجھنے لگے۔ یہ ایسی صورتحال تھی جو قابل تشویش تھی، اور یہ نظر انداز کرنے کی صورتحال نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا برا وقت تھا، اور اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت تھی۔ اور صرف بات یہاں تک نہیں تھی، بلکہ بات مذہبی آزادی پر بھی تھی۔ یہاں پر اس زمانے میں انگریز حکمرانوں نے اسکولوں کو رواج دیا، کالجز کا رواج دیا، اور ہسپتالوں کو قائم کیا، لیکن اسپتالوں کے ذریعے مریضوں کا دل جیت کر اور مریضوں کی جسمانی خدمت کر کے ان کو روحانی طور پر بیمار کر دینا تھا، تاکہ وہ اپنے عقیدوں کا ان سے سودا کر لیں، وہ اپنے دین سے ہٹ جائیں، ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ اس راستے سے اسکولوں کو قائم کیا گیا تاکہ وہاں انگریزی تعلیم ان کو دی جا سکے، ان کو ان کی مذہبی زبان سے بے دخل کر دیا جائے، اور وہاں پر ان کو انگریزی تہذیب سے روشناس کیا گیا، اور پھر انگریزی کلچر کو بہت اعلیٰ درجے میں ان کو پیش کیا گیا، جس سے آہستہ آہستہ اس حیوانی تہذیب کو اپنی علمی اور اسلامی اور مذہبی تہذیب کو لوگ چھوڑ کر، مذہبی روایتوں کو بھول کر ان کی حیوانی اور عریانی اور غلط قسم کی تہذیب کے جال میں پھنستے چلے جائیں۔ ادھر ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غربت ان کے اوپر تھوپی جا رہی ہے، ذلت ان کے اوپر لادی جا رہی ہے، ان کی زمینوں پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، تجارت تاجروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے عہدے ان سے نکال کر چھوٹے عہدے ان کو دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح اپنے مذہب کی اشاعت کی جا رہی ہے، اور دیگر لوگوں کو ان کے مذہب سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جب ملک کی معیشت بھی خطرے میں ہے اور ان کی دنیا بھی خطرے میں ہے اور مذہبی خطرات بھی ان کو لاحق ہو گئے ہیں، تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا۔ دانشوروں نے، ملک کے پڑھے لکھے لوگوں نے، سمجھداروں نے ان کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کی، غلامی کی ذلت اور غلامی کا نقصان سمجھانے کی کوشش کی کہ غلامی کس قدر نقصان دہ چیز ہے اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یوں سمجھیے کہ غلامی قید ہے اور آزادی بہار ہے۔ یوں کہنا چاہیے غلامی سوکھی گھاس ہے اور آزادی پھل ہے، پھول ہے اور جو ہے فصلیں ہیں۔ غلامی ایک قسم کی ذلت ہے اور آزادی انسان کی عزت ہے اور اس کا بنیادی حق ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مسلمان دانشوروں نے یہ دیکھا، اور خصوصاً علماء نے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف اور خاص طور پر اکابر دیوبند نے اس موقع پر جو قائدانہ رول ادا کیا ہے، جو رہبر بن کر سامنے آئے ہیں اور تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے میدان عمل میں بے جگری کے ساتھ کود کر آئے ہیں، وہ تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر آج کی ہم آزادی منانے کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو آزادی کے جو اصلی ہیرو تھے، آزادی دلانے میں جو لوگ تن من دھن کا اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے تھے، جنہوں نے اپنی خوشیاں قربان کر دی تھی،
जिन्होंने अपने जिस्मों पर जो है अंग्रेजों की मार खाई थी, जो अपने घरों को छोड़कर साल तक जिन्होंने जेलों को आबाद किया, आज हम उनके नाम भी नहीं जानते। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में है। हमारे असलाफ आज हमारे गयूर नौजवानों को, बच्चों को, पढ़ने लिखने वालों को, ताजिरों को, मुलाजिमों को जानना चाहिए, जो हम आज आज़ादी के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मुलाजिमतें कर रहे हैं, तिजारतों को तरक्की दे रहे हैं, आखिर ये किसकी कुर्बानियों का नतीजा है, किसकी कोशिशों का फल हम पा रहे हैं। तो हमें जहां पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे से वतन की आजादी के लिए कोशिशें मिलेंगी, उसमें उलमा का किरदार कायदाना तौर पर मिलेगा। और खास तौर पर उलमाए देवबंद और खास तौर पर हमारे मुस्लिम हुक्मरान, अब सारे लोगों का तस्करा नहीं कर सकते, लेकिन मुख्तसर इतना तो कहा जा सकता है, इतना तो कहकर होश में लाया जा सकता है कि क्या हम हजरत टीपू शहीद की कुर्बानी को भुला दिए, जिन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह काबिज होने से और फिर उनकी नापाक कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अपने को, अपनी औलाद को, अपने सब कुछ को कुर्बान कर दिया और शहीद वतन कहलाए, और उनके एहसानात और उनके रहम और करम पर जीने को नामंजूर किया। और उनका एक मशहूर मक़ौला है, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। इस तरह अपने गले में अंग्रेजों का तौक डालना, गुलामी का तौक डालना नहीं चाहा और आजाद हिंदुस्तान में आजादी के साथ जीना चाहा। क्या हमने नवाब सिराजुद्दौला की कुर्बानियों को भुला दिया और फिर परचम लहरा रहे हैं और हमारे दिल में झांक कर देखें तो भी उनका कोई असर नहीं है। मैंने कई अहबाब से मालूम किया, यूं ही मैं अपना दर्द दिल नहीं सुना रहा हूं, यूं ही मैं अपनी बातें आपके सामने रस्मी तौर पर नहीं रख रहा हूं, बल्कि तहकीक करके 1-2 दिन से मैं तगोदो में लगा हुआ हूं, पूछ रहा हूं, मैं लोगों को पूछ रहा हूं, आजादी क्या है, आजादी का क्या पस मंजर है, क्या हुआ था हमारे मुल्क में, और कौन आए थे, अंग्रेज क्या थे, किस तरह कदम जमाए थे, क्या कर रहे थे, दीनी एतबार से क्या कर रहे थे और हुकूमती सतह पर क्या कर रहे थे, क्यों जरूरत महसूस हुई, क्यों लोगों ने उनकी मुखालफत की, किस तरह की, किसने मुखालफत की, पेश कौन थे, कायद कौन थे, किसे दर्द था, कौन कुर्बानियां देने के लिए पेश कर रहे थे, किस तरह उसे ललकारा गया, किस तरह उसे पछाड़ा गया, किस तरह अंग्रेज हुक्मरान को हुकूमत से बेदखल किया गया। इसका कोई जवाब नहीं है। यहां से वहां तक सन्नाटा है, यहां से वहां तक खामोशी है और यहां से वहां तक एक गुंग सा माहौल है, गोया कि यहां से वहां तक सबको सांप सूंघ गया है। इसीलिए मजबूरन बेजुबानी को जुबान देना पड़ा, खामोशी को मुझे ही तोड़ना पड़ा, अपनी कम इल्मी और बेइल्मी कहिए, इसके बावजूद जो दिल में दर्द उठ रहा था और हमदर्दाना तौर पर उठ रहा था, उस बेजुबानी को जुबान के तौर पर और उस जज्बे को कुछ जुमलों की शक्ल देना चाहा। इसलिए मैंने सोचा कि आज जुमा के अंदर तकरीर है तो किस मौजू पर किया जाए, तो मुझे इस आयत पर नजर गई कि ये आयत इस वक्त हमारे हालात के हिसाब से बहुत मौजू और मुनासिब है। उलमा में बहुत सारे नाम हैं अकाबिर देवबंद में, एक नाम लेता हूं सबकी तरफ से, हजरत शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी अलैहि रहमा, जिनके बारे में हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, मेरे उस्ताद शेखुल हिंद नहीं, वो तो शेखुल आलम थे। लोगों ने उनका लक़ब थोड़ा मामूली दे दिया। आज किसी को लक़ब मिलता है तो कैसा मिलता है, और हमारे अखलाक ऐसे हैं कि उनकी सीरत इतनी ऊंची है कि लक़ब भी उनको छोटा पड़ रहा है।
ان کے ایک ذی استعداد شاگرد کہہ رہے ہیں ارے میرے استاد کا مرتبہ پوری طرح اس میں ظاہر نہیں ہوتا، میرے استاد کو شیخ الہند مت کہو، وہ تو شیخ العالم ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے، ریشم رومال کی تحریک کیا تھی؟ وہ تحریک کیا ہمیں یاد ہے؟ کتابوں میں محفوظ ہے؟ کیا ہم نے کبھی کتابیں اٹھانے کی زحمت گوارا کی؟ کیا ہم نے ان تاریخوں کو پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی جانا کہ اسیرہ میں مالٹا کون تھے؟ کالے پانی کی سزا کسے کہتے ہیں؟ آخر ہم نے کبھی جاننے کی ضرورت نہیں محسوس کی، اور نہ میں اس بارے میں کچھ اس منبر پر کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ چند منٹ کا وقت دے کر میں 200 سال کی تاریخ کیسے بیان کر دوں گا۔ لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، آپ کے دلوں کو اور خود کے دل کو دستک دینا چاہوں گا کہ ہمیں اگر واقعتاً آزادی منانی ہے اور دل کی گہرائیوں سے منانی ہے تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ انگریز کیا ہویا کیا تھا، ہمیں جاننا پڑے گا کہ اس دور کی بگڑی ہوئی حالت کیا تھی، اور ہمارے اسلاف کیوں میدان میں آئے، اور وہ کون تھے، اور انگریز کی آزادی سے کیا چاہتے تھے۔ ملک آزاد ہوا، کئی سالوں سے آزاد ہوا، بہت سارے شہیدان وطن تو اس آزادی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کا خون آزادی میں شامل ہے، ان کی کوششیں ان کی آزادی میں شامل ہے، ان کی تقاریر آزادی کا حصہ ہے، ان کی تحریریں جو آج بھی محفوظ ہیں ان کو پڑھ کر دیکھیے کہ وہ بھی آزادی کا حصہ ہے۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ غلامی کی زندگی ختم ہو، آزادی کی زندگی ہو، اور غریبی ختم ہو، فراز دلی ہو، کسانوں پر ظلم نہ ہو، تاجر پریشان نہ ہو۔ آج ہمیں ان کا خواب پورا کرنا ہے، آج ہمیں کوششیں کرنا ہے، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کر کے صرف ہمیں پرچم نہیں لہرانا ہے اور ایک دن آزادی کی خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ پورے سال کے لیے اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ملک آزاد ہوا تھا وہ مقصد کو ہم پورا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے چھوٹے ہیں، ہماری امانت کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور ہم ان کے چھوٹے، ان سے جا کر ملنا ہے۔ ہم کیا دے رہے ہیں ملک کو؟ ہم ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ملک سے غریبی کو ہٹا رہے ہیں؟ کیا ہم ملک سے ظلم کو ہٹا رہے ہیں؟ اور اس ملک کو جس کے بارے میں کہا تھا علامہ اقبال نے، یہ گلستہ ہمارا، کیا ہم اس کے کچرا صاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے کانٹے دور کر رہے ہیں؟ کیا اس میں ہم بہاریں لا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو جنت نشان بنا رہے ہیں؟ کیا ہم یہاں اچھی طرح فصلیں اگا رہے ہیں؟ کیا ہم یہاں اونچی اونچی تجارتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہاں اونچے اونچے عہدے پر فائز ہیں؟ ہمیں ڈاکٹر بن کے سامنے آنا چاہیے، ہمیں جو ہے پروفیسر بن کے سامنے آنا چاہیے، ہمیں جسٹس بن کے سامنے آنا چاہیے، ہمیں کمشنر بن کے سامنے آنا چاہیے، ہمیں بہت بڑا لائر بن کے سامنے آنا چاہیے، ہمیں بہت بڑا سائنٹسٹ بن کے سامنے آنا چاہیے۔ ارے انگریز کو تو بھگا دیا گیا ہے، انگریز کی غلامی سے چھوٹ گئی، اب ہم کو کس نے غلام بنا دیا ہے کہ آج بھی ہم رکشہ چلا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور جو ہے معمولی گھروں پر اکتفا کر رہے ہیں اور پھٹے پرانے پہن کر گزار رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں اچھے لباس میں آراستہ ہونا چاہیے، ہمیں خوشبوئیں لگانا چاہیے، ہمیں اچھے مکانات بنانا چاہیے، ہمیں اونچی ڈگریوں پر پہنچنا چاہیے، ہمیں اونچے منصب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے غلام تھے، ان کے اسلاف سے قربانیاں دے کر اب ان کو غلامی سے آزاد کرایا ہے تو وہ آج ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آج وہ سائنسدان ہیں، ان کے پاس بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، آج ان کے پاس بہت سارے پروفیسرز ہیں، ان کے پاس ایک سے ایک سرمایہ دار کروڑ پتی موجود ہے۔ یہ آج ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرا مقصد ہمارے اسلاف نے یہ تمنا کی تھی اور یہ آرزو کی تھی کہ ہم اور ہمارے بچے، ہم اور ہماری نسلیں، کوئی ہم سے ہماری وہ دولت جو ایمان کی دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، خدا تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
یہ یا ایھاالذین آمنو کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ یا ایھاالذین آمنو کا مطلب ہے اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کی دولت پائی ہے۔ کیا ہم کبھی سمجھنے کی کوشش ہم نے کی ہے کہ وہ ایمان کی دولت کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت وہ ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت حاصل ہوئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب انہوں نے پیش کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو اس زمانے کی معزز، مالدار، سمجھدار خاتون تھی، اللہ نے دنیاوی اعتبار سے کچھ کمی نہیں کی تھی، باندی غلام کے اعتبار سے، مال دولت کے اعتبار سے ان کی ایک پوزیشن تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے اور جو ہے ان کو اس دن ان کی خوشی کا یہ عالم تھی اور یہ روحانی خوشی تھی اور یہ ایمانی خوشی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس خوشی میں اپنے ایک رشتہ دار کو جو علمی رشتہ دار تھے ان کو شامل کرنے کے لیے ان کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے اور سارا واقعہ پہلی وحی کا سنایا۔ انہوں نے بھی حوصلہ دیا، یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا اور یہ تو وہی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے تصدیق کی، تائیدی جملے کہے اور حوصلہ بڑھایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے کیا، وہ خوشی سے جھوم گئے اور تردد نہیں کیا، فوراً حضور کی تصدیق کی۔ حضرت عثمان سے جا کر کہا، سعد بن ابی وقاص سے جا کر کہا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا اور ان کو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے وابستہ کر دیا اور یہ سوچا کہ یہ تو ایسی دولت ہے کہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لے کر بیٹھنے کی نہیں ہے، یہ تو عثمان کو بھی ملنی چاہیے، یہ تو جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی ملنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے اس کی محنتیں شروع کی تھی، خوشی کا یہ عالم تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد سے مشورہ کرنا۔ حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت جو چھوٹے سے بچے تھے 10 سال کے، انہوں نے کہا اس معاملے میں مجھے والد سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے فیصلے سے ایمان لاتا ہوں اور آپ بحیثیت پیغمبر جو حکم دیں گے 100 جان سے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ حضرت علی میدان میں آ رہے ہیں، زید بن حارث میدان میں آ رہے ہیں اور ام ایمن میدان میں جو باندی ہیں وہ آ رہی ہے، گھر کے افراد آ رہے ہیں، دیگر لوگ آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی دولت یہ ایسی دولت ہے بزرگوں، جس اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے اور یا ایھا الذین آمنو کے لقب سے ہم نوازے گئے ہیں اور حقیقت میں ہماری قربانیوں کو ذریعے کے طور پر قبول فرما کر اللہ نے ہمیں آزادی دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں تجارت ایک آدمی کرتا ہے لیکن اس تجارت کو نفع بخش بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طالب علم کتاب لے کر پڑھتا ہے لیکن حقیقت میں علم کے میدان میں کامیاب اللہ کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی مالدار بن کر، ایک آدمی علمدار بن کر، ایک آدمی دوا کھاتا ہے، بظاہر دوا کھا رہا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح جیل جانے والے جیلوں کو گئے، جیلوں کو جانے والے جیل گئے اور قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی، لیکن ان کی تقریروں کو، ان کی تحریروں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے قید میں جانے کو اللہ نے قبول کیا، ان کی کاوشوں کو قبول کیا۔ انگریز جابر حکمران، ظالم حکمران، شان شوکت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتی۔ یہ مدرسے کے بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کے ایک نیک بندے، ایک سچے پکے مومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی پیروکار، متبع شریعت، یہ علماء اور شیخ الہند، شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی، حضرت رشید احمد گنگوئی، حضرت قاسم نانوتوی اور اسی طرح مولانا محمد علی جوہر
اور اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے سر پر کفن باندھ کر، جان ہتھیلی پر رکھ کر، اللہ کا نام لے کر میدان عمل میں اتر آئے۔ پھر لوگ شانہ بشانہ جو ہے تنہائی چل پڑے تھے جانب منزل، مگر لوگ آتے رہے، کارواں بنتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کاروان وطن کو کامیابی عطا کی، اور آج ہم نے اس اللہ کو ہی بھلا دیا۔ آج اس آزادی کا پرچم لہراتے ہوئے ہمیں جس نے آزادی بخشی، جس نے ہم کو غلامی سے آزادی کا جو ہے عزت دی، اس کو آج ہم نے بھلا دیا۔ اسی لیے میں نے آج 15 اگست کے موقع پر ضروری سمجھا کہ میں اس بات کا اعلان کروں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ ہم کو جس نے آزادی دی ہے اس کی اطاعت سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ یہ خطاب خاص ہے مومنین سے کہ آج جو دن ہے آزادی کا دن، یہ بھی ہے کہ اسلاف نے ہمارے ایمانوں کے بچانے کے لیے، ہم کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنانے کے لیے، ہماری زندگیوں میں انگریزی کلچر نہیں بلکہ اسلامی کلچر پیدا کرنے کے لیے تمنا ہے کہ قاسم نانوتوی نے اسی کی یادگار کے طور پر دارالعلوم دیوبند ہے، اور اسی کی یادگار کے طور پر اس وقت ہمارے ملک کے مدارس ہیں، اسی کی یادگار کے طور پر آج ہمارے ملک میں طلبہ ہیں، علماء ہے، اور قرآن کے دروس ہیں، اور احادیث کا درس کیا جاتا ہے، اور دارالافتاء قائم ہے۔ یہ بھی ہمارے اسلاف کی میراث ہے۔ یہ سب خطرے میں آ گئے تھے، ہماری روح خطرے میں آ گئے تھے، ہم ہندوستان میں بھی خالی ہاتھ اور غلام رہنا تھا، اور آخرت میں جاتے ہوئے بھی شیطان اور نفس کے غلام بن کر جانے کی نوبت آ چکی تھی۔ آج ہمیں آزادی کے دن اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ جیسے اسلاف ہمارے تھے، ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ہم کو جا کر ملنا ہے، اور ہمارے ترانے ان کو بتانا ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم روحانی اعتبار سے بھی نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ تو دیکھیے ہم نے کفر سے توبہ کی، ہم نے شرک سے توبہ کی، اور یا ایھا الذین آمنوا جو اللہ نے کہا اس پر پورے اور کھرے اترنے کی ہم نے کوششیں کی۔ تب ہمارے جو ہے اسلاف اور اکابر اور ان علماء کی قربانیوں کا صحیح جو ہے ہم صحیح طور پر ہم قدر کرنے والے کہلا سکتے ہیں۔ اور کہا گیا اطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے اور رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج آزادی کے دن آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں۔ ارے وہی سجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے بدری صحابہ کو تیار کیا، اور جنہوں نے احد کے صحابہ کو تیار کیا، جنہوں نے صحابہ کی ایک پاکیزہ جماعت کو اپنی تربیت کے ذریعے تیار کیا، اپنی قلبی حرارت کے ذریعے تیار کیا، قرآنی آیت ان کے سامنے پڑھ کر تیار کیا۔ وہی صحابہ تھے جس کا نمونہ یہ ہمارے علماء تھے۔ وہی صحابہ کی قلبی حرارت، وہی صحابہ کی بلند سوچ، وہی صحابہ کی قرآن اور حدیث کا فہم، اور وہی صحابہ کی اتباع کو لے کر یہ آگے بڑھے تھے۔ یہ دنیا دار نہیں تھے، یہ کھاتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھاتے تھے۔ یہ جیتے تھے تو صحابہ کے انداز پر جیتے تھے، اور یہ راتوں گزارتے تھے تو اللہ کی سرگوشی میں گزارتے تھے۔ یہ جیلوں میں بیٹھ کر بھی قرآن کو حفظ کیا کرتے تھے، یہ جیلوں میں بیٹھ کر بھی قرآن کے ترجمے کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج ہم اپنے بستروں سے آرام سے سو رہے ہیں کہ آج ہم آزادی کے دن تہجد کے ارادے نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم تہجد پڑھا کریں گے، ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، ہم داڑیاں رکھیں گے، ہم پگڑی باندھیں گے، اور ہم اسی طرح اسلامی تہذیب کو اختیار کریں گے۔ کیا ہماری عورتیں آزادی کی خوشی میں یہ ارادہ نہیں کر سکتے کہ ہم پردے کی پابند بنیں گے؟ ہم جو ہمارے اسلاف نے، علماء نے جب قربانی دی ہے تو آج ہم علماء کے تذکرے پڑھیں گے، ہم ان کے علماء کی کتابیں پڑھیں گے، آج ہم بہشتی زیور پڑھیں گے، آج ہم حضرت شیخ الہند کے ترجمے کو پڑھیں گے، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح آگے ایک بات کہی گئی، وہ اولی الامر منکم، اور
جو تمہارے درمیان تمہارے حاکم ہیں، تمہارے ذمہ دار ہیں، لیکن علماء نے یہاں وضاحت کی ہے کوئی ذمہ دار، کوئی حاکم ایسا حکم دے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر اس میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس میں علماء سے رجوع کیا جائے گا، فقہاء سے رجوع کیا جائے گا۔ اب وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح ہے، پھر کتاب و سنت کا راستہ دکھائیں گے۔ تو اصل کہنا نتیجے کے طور پر یہ ہے کہ اپنے علماء کی اطاعت کرو، اپنے علماء سے رجوع کرو، ان کی قدر کرو۔ ارے وہ تو چلے گئے جنہوں نے وطن کو آزادی دلایا، لیکن ان کو جاننے والے آج بھی موجود ہیں، شیخ الہند کے عاشق آج بھی موجود ہیں، حضرت حسین احمد مدنی کی تعلیمات کو جاننے والے لوگ آج موجود ہیں، اکابر دیوبند کو، دیوبند کا مدرسہ موجود ہے، دیوبند کے اساتذہ موجود ہیں، دیوبند کے نہج پر قائم مدرسے قائم ہیں۔ کہ آج ہم ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان، آج مسلمانان ہند ان مدارس کی قدر کو، ان مدارس کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم آج ان علماء سے قریب ہو کر اردو اور فارسی زبان نہیں سیکھ سکتے؟ کیا صرف انگریزی زبان کو سیکھنا ہی ہم کافی سمجھتے ہیں؟ ارے یہ جو آزادی ملی ہے اس کے نعرے بھی اردو میں لگائے گئے تھے کہ دین بچاؤ، وطن بچاؤ، آزادی لے کر رہیں گے، انگریز کی غلامی کا توق توڑ دو۔ یہ تو اردو زبان میں ہم نے آزادی منائی تھی، اور آج ہم انگریزی زبان میں ہنس رہے ہیں، انگریزی زبان میں خوش ہو رہے ہیں، اردو میں ہنسنے کو عیب سمجھ رہے ہیں، اور اردو میں کوئی ہنسے تو اسے غریب سمجھ رہے ہیں، اسے ان پڑھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اکابر کی قربانیوں کا مذاق نہیں سو اور کیا ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر اردو زبان کو جو سینے سے لگا لینا چاہیے، جو ہمارے اکابر دیوبند کی زبان تھی۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں جو ہے علماء اردو زبان بولتے ہیں، ہمیں اردو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو اردو زبان کرتے ہیں، ارے وہ اسکولوں کی اردو نہیں، مذہبی اردو، اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں جو خاص قسم کے علماء کی زبان میں ہیں۔ اگر ہم دینی اردو سیکھیں گے، جب کوئی عالم کہیں گے یہ مشتبہ ہے، یہ حرام ہے، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم صرف اسکول کی اردو جو ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس پر اکتفا کریں گے تو حرام کے معنی ہم نہیں سمجھیں گے تو بچیں گے کیا؟ آج یہی ہو رہا ہے۔ حرام جس معنی میں علماء کہتے ہیں اس معنی میں یہ لوگ نہیں سمجھتے، ان کا دل نہیں جانتا۔ حرام کاری میں آسانی سے ساتھ مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، میوزک میں مبتلا ہے، سود میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، جوئے میں مبتلا ہے۔ اگر ایک لفظ جان جاتے حرام کس معنی میں علماء کہتے ہیں تو ہمت نہ کرتے حرام کام کو کرنے کی۔ اردو زبان سیکھیں تاکہ علماء جو وارثین انبیاء ہیں ان کی زبان ہم سمجھ سکیں۔ حرام کیا معنی ہے، ناجائز کیا معنی ہے، یہ مشتبہ کیا معنی ہے، یہ واجب ہے، واجب بولے تو کیا ہے، فرض ہے، فرض کیا ہے۔ اگر ہم سمجھ لیں فرض کیا ہے، بادشاہ چھوڑ کر فرض کو نبھائیں گے۔ فرض کا مطلب ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ بہت ساری چیزیں، سنت کسے بولتے ہیں، مستحب کسے بولتے ہیں، مکروہ کسے بولتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے اسلاف دیوبند کون تھے، ہم نہیں جانتے بدری صحابہ کون تھے، ہم نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا واقعہ کیا ہوا تھا، کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، صحابہ کو نہیں جانتے، علماء نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، فارسی نہیں جانتے، تلاوت نہیں کرتے، تہجد نہیں پڑھتے، اور چلے ہیں اپنے جسم چمڑا اور ہڈی لے کر آزادی کا جشن منانے کے لیے۔ ارے بھائی ہمارے اسلاف اور جو مجاہدان آزادی تھے وہ صرف ہڈی اور چمڑے کا نام نہیں تھے، وہ ایک فرشتہ صفت لوگ تھے، وہ علمی لوگ تھے، وہ تہجد گزار لوگ تھے، وہ دنیا دار نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے۔ لہذا آج ہمیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے، ملک کے حالات پر غور کرنا چاہیے، ماضی کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنے حال کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آج ہم آزادی دلانے کا کام نہیں ہے، آج ہم کو ہندوستان بنانے کی محنت کا کام ہے۔ آج ہمیں علماء کی خدمت میں جانے کا کام ہے۔ آج ہمیں قرآن سے آزادی کے ساتھ سینے سے قرآن کو لگانے کا جو ہے یہ دور ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو جو ہے کثرت کے ساتھ حافظ قرآن نہیں بنا سکتے؟ یہی ہے جشن آزادی، یہی ہے یوم آزادی۔ ہم کثرت کے ساتھ ہمارے بچوں کو علماء بنائیں،
ہم کثرت کے ساتھ مدارس کا جو ہے اور مدارس کو ترقی دیں، اور علماء مفتیان اکرام ان کے وجود کو اپنی سروں کا تاج سمجھیں اور ان کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارا منہ رہے گا کہ ہم آزاد ہندوستان کے باشندے جب آخرت میں جائیں گے تو شہیدان وطن سے ہم اپنی آنکھیں ملا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے وطن کی جو اصلی تاریخ ہے اور جو ہے یہاں کے تاریخ ساز لوگ گزرے ہیں ان کے تذکرے، ان کے تاریخوں کو پڑھنے کی فرصت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، اور اسی طرح جو اس وقت جو ہمارے مدارس موجود ہیں اور ہمیں قرآن اور حدیث جو اللہ کی کتاب اور احادیث کا ذخیرہ ہمارے علماء نے اس کا سنبھال کر رکھا ہے، مدارس دینیہ میں اپنے تن من دھان کی بازی لگا کر 10 سال کا بچہ اپنے ماں باپ کو گھر سے چھوڑتا ہے، مدرسے میں داخلہ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے بھائی، تیرے ماں باپ کی روٹی اور ماں باپ کی لاڑ پیار وہ سب قربان ہے، اور اپنا 2 جوڑی کپڑے اور پیر میں معمولی قسم کے چپل اور سیدھا سادہ لباس پہن کر یہ مرد مجاہد اور یہ دین کا محافظ مدرسے کی طرف چلنے کے لیے تیار کھڑا ہو جاتا ہے، اور برس رہ کر وہاں پر دینی علوم کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش عطا فرمائے۔